وبه نستعين أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ یہ ایک حدیث ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے مرنے سے پہلے مرو اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اپنا حساب اور جائزہ لے لو۔ موت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور موت کے مسئلہ میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے خدا کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، مگر موت کا انکار نہ کر سکے۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور مرے گا، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آ جائے، 1 گھنٹے بعد موت آ جائے، 1 ہفتے بعد موت آئے، 1 مہینے بعد موت آئے، لیکن موت ضرور آئے گی، کچھ پتہ نہیں۔ آج سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن سائنس بھی یہ نہ بتا سکا کہ کون انسان کب مرے گا۔ لہذا یہ یقینی بات ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا حالات پیش آئیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حقیقی موت کے آنے سے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت آنے سے پہلے اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ کے حکم کے معارض، مقابل اور اپوزٹ ہے، اور تمہارے دل میں گناہ کرنے اور ناجائز کام کرنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اس کو کچل دو، فنا کر دو اور مار دو۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کا تصور کرو۔ کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ پیسے ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائیں گے، نہ یہ بلڈنگ اور گاڑیاں ساتھ جائیں گی، بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس بات کو سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے جو ظلم، نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنے موت کو بھلا دیا ہے۔ صحت اور قوت ہے اور ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے ہم چنے دیگرے نیست، یعنی ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے۔ اس وقت تکبر بھی کرتا ہے، شیخی بگھارتا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے۔ صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کرتے رہتا ہے، اور یہ سب خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی میں ڈال کر آتا ہے، اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اور موت کی تیاری نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مبغون فیہا کثیر من الناس والصحۃ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کی طرف سے بہت سے لوگ انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، اور اسی حالت میں اچھے اور نیک کاموں کو ٹالتے رہتا ہے کہ یہ کام کل کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ صحت کا وقت گزر جاتا ہے۔ دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی خالی وقت۔ وقت میں اچھے کام کرنے کی فرصت ہے، وقت مل رہا ہے، لیکن انسان اچھے کام کو یہ سوچ کر ٹال دیتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ انسان جوانی کے عالم میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، بڑی بڑی مشقتیں کر سکتا ہے، اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عبادتیں کر سکتا ہے، مجاہدات کر سکتا ہے۔
خدمت خلق کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں خوب نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے، لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کے مزہ لے لوں، عبادت اور نیک کام کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جوانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیکی کا کام کرنا بھی چاہے تو جسم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں رہتی یا وقت نہیں رہتا، اب مصروفیت اتنی ہو گئی کہ وقت نہیں رہتا۔ یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئی کہ انسان موت سے غافل ہے، موت کا دھیان اس کو بالکل بھی نہیں آتا۔ اگر روزانہ صبح و شام موت کو یاد کرے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر موت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، مرنے سے پہلے مرو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت تنہائی کا نکالو، پھر اس وقت میں ذرا اس بات کو تصور کرو کہ میری آخرت کا وقت آ گیا ہے، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، اس نے میری روح قبض کر لی، میرے عزیز و اقارب نے میرے غسل اور کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، بالآخر مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان لے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں رکھا اور اس قبر کو بند کر کے اوپر سے 1 من سے زیادہ مٹی ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا ہوں، اتنے میں سوال و جواب کے فرشتے آ گئے، وہ مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا تصور کرو کہ مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا گیا، اب میدان حشر قائم ہے، تمام انسان میدان حشر میں جمع ہے، وہاں شدید گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے، ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے، اور لوگ جا کر انبیاء علیہ السلام سے سفارش کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ پھر اسی طرح حساب و کتاب، پلسرات، جنت اور جہنم کا تصور کرے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تصور کر لیا کرے کہ پتہ نہیں یہ وقت کب آ جائے گا، ہو سکے آج آ جائے یا کچھ دنوں کے بعد آ جائے۔ یہ تصور کرنے کے بعد دعا کر لیا کرو، یا اللہ میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر گزروں جو میرے آخرت کے اعتبار سے میرے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ روزانہ یہ تصور کر لیا کرو، جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اصلاح کرنے کی توجہ اور فکر ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمہ اللہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ مختلف محدثین، علماء اور فقہاء اور بزرگان دین سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ کی زندگی کا صرف 1 دن باقی ہے تو آپ وہ 1 دن کس طرح گزاریں گے اور کیا نیکیاں کریں گے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سوال کے جواب میں یہ بڑے بڑے محدثین، علماء اور بزرگان دین بہترین کاموں کا ذکر کریں گے اور اس دن بہترین کام کریں گے، اس طرح مجھے بہترین کام کا پتہ چل جائے گا اور میں آئندہ اپنی زندگی میں وہی کام کروں گا۔ اس خیال سے وہ بہت سے بزرگوں سے یہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کوئی جواب دیا، لیکن وہ شخص حضرت عبد الرحمن بن نعم رحمہ اللہ سے سوال کیا تو آپ نے کہا میں وہی کام کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اپنا نظام الاوقات اس خیال کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور مجھے موت آ جائے، اب اس نظام الاوقات کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس میں کچھ اور عمل ایڈ کر سکوں، اس لیے جو میں روزانہ کرتا ہوں وہی عمل کرتا رہوں گا۔ یہ اس حدیث کا مصداق، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ انہوں نے موت کا استحضار کر کے اپنی زندگی کو اس طرح بنایا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب آنا چاہے آ جائے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آیا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ تو ہر وقت موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے غدن نلقن احبہ محمدن و حزبہ، کل تو اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی موت کے دھیان کے نتیجے میں زندگی شریعت اور اتباع سنت کے اندر ڈھل جاتی ہے اور ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑے حال تھوڑا سا وقت نکال کر موت کا تصور کر لیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس حدیث کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لیا کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، یعنی تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو برا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گا اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کر دو، یعنی روزانہ رات کو حساب لو کہ آج میں نے سارا دن گزارا ہے، اس میں کون سا عمل ایسا ہے کہ اگر اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے روز پوچھا گیا یہ عمل کیوں کیا تو میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ روزانہ اس طرح کر لیا کرو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں مزید اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتلائی جائیں گی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ تک پوری بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔